وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 85 سے 87 تک، درس نمبر 678. آج کا موضوع، کیا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے ان پر پتھروں کا مہ برسایا، سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 85. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کو میں نے بھجوایا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس آ گئی واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول کو پورا کیا کرو. کیل ناپ کو کہتے ہیں، تول میزان تول کو کہتے ہیں. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں نہ گھٹاؤ، کم کر کے نہ دو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور ملک میں فساد نہ مچاؤ اصلاح کے بعد. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ان کنتم مؤمنین، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. سامعین اکرام، سورہ اعراف ہے اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ بندگی ہے. اور ظاہر ہے کہ بندگی کی تبلیغ جو ہے وہ رسول ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. اور بندگی ذریعہ ہے رب کی معرفت کا، رب کے قرب کا، رب کے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ بندگی، عبادت جسے کہتے ہیں. تو بہرحال یہی ایک نقطہ، یعنی توحید کا یہی نقطہ سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے اور عملی طور پہ کر کے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے اپنے منتخب نمائندوں کو چن کے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے لوگوں کو ہدایت
کا ذریعہ بننا ہے، اور میری طرف سے جو ہدایت ہے وہ تم نے ان کو پہنچانی ہے۔ اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ انسان کی جو کامیابی ہے، جو نجات ہے، جو معراج ہے، تو وہ بندگی میں ہے، یعنی ذریعہ اس کا بندگی ہے۔ اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا، آج بھی کرتا ہوں۔ اور عبادت اللہ کی، یعنی قوم مدین کو شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے بندگی کی دعوت دی۔ دیکھیں تمام، ایک بات نوٹ کر لیں کہ تمام عبادتوں کی جڑ جو ہے، تمام نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ عبادت ہے۔ اگر آپ توحید کے قائل ہیں، اس کا معنی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، توحید کے قائل کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی منزل اللہ ہے اور آپ دنیا کے امتحان میں امتحان دینا چاہتے ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک الہ واحد جو کہ اللہ ہے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا اور اس کی ہدایت کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ، توحید کا دیکھیں میں نے آپ کو معنی بتا دیا، لیکن بات یہ ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم آج کا جو معاشرہ ہے یہ توحید کو نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے۔ ہم بلا دیتے ہیں توحید کیا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات تو ساری کی ساری توحید پہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، توحید عبادت بندگی ایک اللہ کی، ایک اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اور تمام اعمال کی بنیاد آپ کی اللہ کا حکم ہونی چاہیے۔ ہدایت الہی کے تحت آپ نے زندگی گزاری تو آپ موحد ہیں، آپ رب کی بندگی کر رہے ہیں، اور آپ رب کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، آپ عباد الصالحین میں ہیں، آپ صدیقین میں ہیں، آپ شہداء میں ہیں۔ اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، اور میں ایک آیت بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اب یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہوگا، یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہوگا۔ دیکھیں بڑی توجہ سے سنیں، اور میں اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنا کوئی آپ کو نہیں پیش کر رہا، قرآن کی آیت ہے، بالکل آپ بے فکر رہیں، اور میں اس کو تعویل بھی نہیں کر رہا، نہ اس کو کوئی اور معنی پہنا رہا ہوں، جیسے کہ لوگ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے، قرآن کے معنی کو بدل دیتے۔ بہت غلط بات ہے یہ، نہیں، جو کلام ہے، کلام الہی ہے، اس کو آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں، کسی کے ذریعے، کسی صاحب قرآن کے ذریعے، اور قرآن کو اس کی روح کے مطابق سمجھے، اس کے علاوہ نہیں، قصے کہانیاں نہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں آپ کو وہ آیت بتا رہا ہوں، اور یہ سارا مضمون میں نے جو شروع کیا ہے، اور بڑا ہی بنیادی مضمون ہے، میں توحید کی بات کر رہا ہوں، اور توحید میں نے آپ کو کہا کہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اگر آپ موحد نہیں ہیں تو آپ کے سارے نیک اعمال بیکار ہیں، اور وہ شرک پہ مبنی ہوں گے، اگرچہ آپ کچھ بھی کریں، کوئی بھی نیک کام کریں۔ اور یہ جملہ میں دوہرا دیتا ہوں، اگر آپ کی زندگی اور آپ کے نیک کام جو بھی آپ کر رہے ہیں، جو زندگی بھی آپ گزارے، اچھی ہو بری ہو، تعلق نہیں، لیکن اگر اس کی بنیاد، یعنی میرا جو وہ ہے، میں اگر آپ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا میں گزشتہ جملہ کو حذف کر کے یہ جملہ میں آپ کو کہتا ہوں، اس میں تھوڑی سی غلطی کا، سمجھنے میں غلطی کا امکان تھا، لیکن میں جو اب جملہ کہہ رہا ہوں اس میں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کوئی نیک کام بھی کر رہے ہیں، کیا جملہ ہے؟
اگر آپ کوئی نیک کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کی جو نیت ہے وہ اس کی بنیاد توحید نہیں ہے. توحید کا مطلب اللہ الہ واحد. ظاہر ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اگر بنیاد آپ کی یہ توحید بنیاد نہیں ہے تو آپ کے تمام نیک اعمال اکارت جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے اور اس کا کوئی نتیجہ آپ کو نہیں نکلے گا. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. توحید زندگی کی بنیاد ہونی چاہیے. ہماری زندگی کی کامیابی توحید میں ہے کہ ہم اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا معبود ایک ہے. بہرحال تو لیکن اگر توحید نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے یعنی توحید کے ساتھ اعمال کی اصلاح ہونی چاہیے. توحید اس کی بنیاد ہو. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہاں شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ناپ تول میں ناپ تول صحیح کرنے کا کہہ رہے. اوفوا الکیل والمیزان فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، کہ ناپ تول صحیح کرو اور لوگوں کو ان کا حق پورا دو. لیکن اگر آپ، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس کو ذرا نوٹ کر لیں، اگر آپ ناپ تول بھی صحیح کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے رہے، لوگوں کو ان کا حق پورا بھی نہیں پورا دے رہے، یہاں ہے نا ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، یہ جملہ میرا آپ ذرا نوٹ کریں. اگر آپ لوگوں کا ان کا حق پورا دے رہے ہیں، کسی سے جھوٹ نہیں بول رہے، دیانت سے کام لے رہے ہیں، صداقت سے کام لے رہے ہیں، عام زندگی میں صداقت دیکھیں محدود معنی کی، تو لوگوں سے جھوٹ نہیں بول رہے، لوگوں سے، اور ناپ تول بھی. لیکن اگر آپ کی زندگی کی یعنی جو نیت ہے وہ خراب ہے، وہ دنیا ہے اور آپ کا محبوب دنیا ہے، مطلوب دنیا ہے اور مقصود دنیا ہے، تو آپ کے نیک اعمال کسی کام کے نہیں ہے سامنے کرنا. تو پہلے توحید کی بنیاد پر اصلاح احوال، یہ مختصر مضمون ہے، میں آپ کو ادا کر رہا ہوں. توحید کی بنیاد پر یعنی اللہ کے سامنے آپ سر جھکا دیں اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح ہدایت کے مطابق کریں، کیونکہ نیکی کیا ہے ہم نہیں جانتے. نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرار دے، نیکی وہ ہے جو ہدایت آسماوی کے مطابق ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں بالکل وضاحت کر دی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اب توحید کے بعد اب جو رسول کی طرف سے جس کام کے کرنے کا حکم ہو اس کو کرو اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ. بس سبحان اللہ، الحمدللہ. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ مضمون جو ہے میں نے حق کے مطابق کہا ہے. آپ کو یہ بات نوٹ کر لیں. تو اس میں جو مضمون ہے وہ یہی ہے، یعنی تمام پیغمبروں کی بات تو بنیادی طور پہ یہی ہے کہ توحید، اور توحید کی بنیاد پہ اصلاح احوال. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ توحید کو چھوڑ کے اصلاح احوال کر لیں، تو وہ بیکار ہوگی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، وہ بیکار ہوگی. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو پیغمبر نے دعوت دی، ولا تقعدوا، نہ بیٹھو، بکل صراط، ہر راستے پہ، توعدون، تاکہ تم ڈراؤ، وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکو اللہ کے راستے سے، من آمن بہ وتبغونہا عوجا، کہ جو اس پر ایمان لے آیا اور اس میں کجی ڈھونڈو. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ كُنتُم قلیلاً، کہ تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، پھر میں نے تمہیں بڑھا دیا، پھر اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، تمہیں تعداد جو ہے زیادہ کر دی. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. اب یہ ہے نا کہ بات وہی ہے
کہ لا تقعدوا بکل صراط توعدون. اب ظاہر ہے کہ یعنی شعیب علیہ السلام پہ کچھ لوگ ایمان بھی لائے تھے، تو اب ظاہر ہے کہ جب سرداروں کو یہ موقع ملتا ہے، یعنی ابتدائی طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ سرداران قوم جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں پیغمبر کی رسالت سے، اور پسا ہوا طبقہ جس کو لوگ کم سمجھتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں. اور تو اب یہ جو ہے جو سردار ہیں جو کہ منکرین حق ہیں وہ پھر ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں. جیسا کہ بالکل واضح طور پہ یہ کیفیت آپ سمجھ سکیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایسا ہی ہوا کہ معتبر لوگوں نے انکار کر دیا، اور پھر وہ جو ایمان لائے تھے جو بھی تھے، یعنی ہجرت حبشہ کی بنیاد کیا تھی کہ یہ لوگ دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے تھے اور پابندیاں لگا رہے تھے اور تنگ کر رہے تھے، اور لوگوں کو اللہ کی بندگی سے روک رہے تھے. تصدون عن سبیل اللہ، من آمن بہ وتبغونہ عوجا، اور اس میں جو ہے کجی ڈھونڈتے تھے. تو پیغمبر نے منع کیا کہ تم ایسے لوگوں کو، یعنی اللہ کے راستے سے تم ان کو نہ منع کرو، ان کو اپنی بندگی کرنے دو، ان کو اللہ کی اطاعت کرنے دو اور ان کو نہ ڈراؤ. توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے نہ روکو ان لوگوں. من آمنا، جو مجھ پہ ایمان لے آتے ہیں، اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں، وتبغون عوجا، اور تم اس میں کجی تلاش کر رہے ہو، تم ان کو روک رہے ہو. اور تم اپنی نعمتیں یاد کرو اللہ تعالیٰ کی کہ تم قلیل تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا، تمہیں طاقت بخشی. لیکن اگر تم ایسا ہی کرتے رہو گے، یعنی فساد برپا کرو گے. فساد کیا ہے؟ لوگوں اللہ کا حکم، فسادی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو روکتے ہیں نافذ کرنے سے. آج پاکستان میں ہم سب فسادی ہیں، فساد چاہنے والے ہیں، فساد کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کو اس میں ہم نافذ نہیں ہونے دے رہے. اور یہ بھی میں پورے وثوق اور گارنٹی سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں مصاحبین اکرام کہ اگر یعنی یہاں کوئی اسلامی قوانین یا سزائیں یا پورا مطلب اسلامی طریقہ کار، تو لوگ بغاوت کر دیں گے. کون؟ یہ پاکستان کے مسلمان. کس ملک میں؟ جو ملک اللہ نے انہیں دیا ہے، جو اللہ کی نعمت میں سے ہے، جو لیلۃ القدر کی رات پہ ہمیں آزادی ملی ہے. اس میں اس وقت 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، اگست کا مہینہ ہے، 12 تاریخ ہے، تو ہم لوگ بغاوت کر دیں گے، فساد برپا کر دیں گے. یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے صاحب نکلا. وہ کیا ہوا، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ شہید ضیاء الحق صاحب کو جنت میں اعلیٰ درجہ دے. انہوں نے بعض کام شروع کر دیے تھے اور دعویٰ بھی کرتے تھے. بہرحال انہوں نے قصاص اور دیت کا ایک نظام قانون نافذ کیا. دیت کیا مطلب؟ قتل خطا میں آپ کو دیت دینی ہوتی ہے. اور یہ جو روڈ پہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ قتل خطا میں آتے ہیں، قتل عمد، تو اس میں دیت. پہیہ جام ہو گیا سر، کیا پہیہ جام ہڑتال. قانون تو اللہ تعالیٰ کا تھا. من قتل مؤمن، وہ ہے نا، بہرحال دیت یعنی آپ اگر وہ کرتے ہیں، قتل خطا ہو جاتی ہے تو آپ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ. پہیہ جام ہو گیا. یہ میرے خیال سے میں بات کر رہا ہوں 84 کی، شاید کم و بیش جو بھی ہے. ضیاء الحق صاحب کا وہ جو 8-9 سال انہوں نے رہے، تو اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. پہیہ جام ہو گیا
ایک زبان ہو گئے سب کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے۔ تو اسی طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ آج جو بھی یعنی منہج نبوت کے خلاف اگر ہم قانون نافذ کر دیں، دیکھیں اسلام جو ہے وہ تدریجاً نافذ ہوا ہے، احکامات تب آئے ہیں جب جماعت بن گئی۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مکے کے 13 سالہ دور میں احکامات نہیں تھے، احکامات تو جب جماعت بن گئی تو احکامات آئے اور پھر نافذ بھی ہوئے، اور پھر سارے حرام اور چیزیں جو ہیں یعنی ایون نماز تک جو ہے وہ 12 ہجری کو جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے اس وقت یعنی اواخر میں، اور پھر زکوٰۃ اور یہ عشر اور یہ رمضان اور یہ سارے جہاد، یہ قتال، یہ سارے احکامات بعد میں آئے۔ تو بہرحال وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب لوگ اس وقت بھی بغاوت کر رہے ہیں، فساد فی الارض، ہم فسادی ہیں۔ اب فسادی کیا ہے کہ تصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو ہم خود بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، تو فسادی کی تو اسی آیت میں تفصیل موجود ہے، یعنی خود بھی اسلام پر ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں صاحب نے کہا، یہ قوم شعیب نہیں ہے، یہ ہم ہیں کہ اللہ کے یعنی جو دین اسلام ہے اس میں ہم نے کجی ڈھونڈ لی ہے، الفاظ کو مختلف معنی پہنا دیے، یہاں تک کہ جو ڈھول ڈھمکا ہے، میوزک ہے، اور جو اسلام میں ناجائز ہے اور بالکل اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک ایسے عالم پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ڈھول ڈھمکے کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ تو موسیقی ہے، موسیقی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ خیر، میری اس بات سے بھی آپ لوگ بہت سے لوگ جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہوں گے، جو میں کہہ رہا ہوں نا موسیقی کے بارے میں۔ بس اتنا اندازہ لگا لیں کہ یعنی ہماری ذہنیت اتنی الٹی ہو گئی ہے کہ ہم اس کو روح کی غذا قرار دیتے ہیں۔ روح کی غذا تو ذکر الہی ہے، لیکن ہماری جو کھوپڑی میں ذہنیت ہے نا وہ بالکل الٹ ہو گئی ہے، الٹی ہو گئی ہے۔ نیکی، دیکھیں ذہنیت جب الٹی ہو جائے تو نیکی برائی معلوم ہوگی اور برائی اچھائی معلوم ہوگی۔ اب موسیقی تو حرام ہے، کلیتاً حرام ہے، اس کے جو بھی آپ وہ کریں مانیں، لیکن میں تو حرام قرار دے رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری آج معاشرے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو موسیقی کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ تو روح کی غذا ہے۔ تو اتنا ہمارے اندر فساد برپا ہو گیا ہے ہمارے اندر، لیکن فسادیوں کا انجام عذاب الہی ہے، اور ہم اس وقت عذاب الہی میں گرفتار ہیں بالفعل سامعین کرام۔ وہ ایک الگ بات ہے، آپ اس کی وجوہات آپ اس کو نہ مانیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھجوایا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لاتا تم میں سے، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ جملہ بھی یعنی تقریباً یعنی آخری نبوت کے آخری دور میں جب حجت تمام ہو گئی تو یہ جملہ پیغمبر نے ادا کیا اپنی قوم کو کہ اگر تم میری تعلیم نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، تو ٹھیک ہے، پھر تم صبر کرو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا،
اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو یعنی وہ تو اپنے وقت پہ ہے، اور اب مثال کے طور پہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 13 سال مکے میں ان پہ یعنی مسلمانوں پہ اور ان پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا، صبر تھا، وَاصْبِرُوا۔ تو وہ تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے اور وہاں ایک مسلسل مجاہدہ میں وقت گزرا، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ پہنچی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفروا انہ کان توابا۔ تو دیکھیں جلدی نہیں ہے، جلدی نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ لوگ اگر کوئی ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو مومن کو یا داعی الحق کو جلدی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اپنا کام کرتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا ظاہر ہے کہ انتظار ہی ہے پھر کہ کب یعنی اللہ تعالیٰ کا اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا ہے ہمارے بارے میں۔ آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے اب یعنی وہ صبر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کا فیصلہ تھا وہ ہم پہ نافذ ہو چکا ہے۔ آج مسلمان ذلیل و خوار ہے، اور یہود و نصارہ کے ہاتھوں اور جو مشرکانہ قوتیں ہیں وہ ہم پر زوراور ہیں، اور ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا دے کے ہمیں پٹوا رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا بنی اسرائیل کے بارے میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنانا ہے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ باقاعدہ سننے والے ہیں تو سپارے کا اختتام ہے، اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ سپارہ جب آغاز ہوتا ہے نیا تو ہم شکرانے کے طور پہ کچھ نہ کچھ خوشی مناتے ہیں، تو آپ اس کا اہتمام کر لیجئے اپنے گھر میں یا جہاں بھی ہو۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کو میں نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ گئی واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس تم اپنی اصلاح احوال کرو۔ یہاں یہ مضمون سے یہ لگتا ہے کہ یہ یعنی ان کے اعمال جو ہیں غلط ہو چکے تھے۔ اگر آپ اس مضمون میں ان کنتم مومنین کا بھی لفظ آئے گا تو یہ ہماری طرف بگڑی ہوئی قوم تھی، بگڑی ہوئی قوم تھی، اور پیغمبر کی ضرورت تھی تو پیغمبر آئے۔ گزشتہ جب تک نبوت کا در کھلا ہوا تھا تو مصلح آتے تھے نبی کی یعنی اپنے نبی کے شریعت جو بھی شریعت ہوتی تھی اس کے تحت آتے تھے۔ نئی شریعت ضروری نہیں ہے کہ نئی شریعت، نبی آتے تھے خبردار کرنے کے لیے۔ آج وہ جو ذمہ داری ہے وہ علماء امت کی ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ تو بہرحال یہاں جو ہے اخلاقی برائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، بتوں کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ قوم شعیب کے بارے میں، اور بت، وہ بت اور یہ بت، اس کی تقریباً ایک ہی مثال ہے، بندگی غیر اللہ کی۔ اب وہ غیر محسوس بت ہوں، جیسا کہ ہمارا بت جو ہے وہ دولت ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ظاہر ہے، دنیا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری بت ہیں۔
ہم ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یہ نہ بھولیے گا۔ اچھا چلیں، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس ناپ تول پورا کیا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور ملک میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پہ نہ بیٹھو، تُوعِدُونَ، کہ تم ڈراؤ، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکو لوگوں کو۔ کس کو؟ من آمن بہ، جو ایمان لایا اللہ پہ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم دین میں کجی نہ ڈھونڈو، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کر لو کہ جب تم تھوڑے تھے، فَكَسَّرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھا دیا، وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور گزشتہ جو واقعات گزرے ہیں مفسدوں کے، ان کا انجام دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمِنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور تم میں سے ایک گروہ ہے جو ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھجوایا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، تو تم صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو، اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي
أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ خدا ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔